أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد بلغ كشف الدجى بجمالي حصلت جميع خصالي صلوا عليه وآله صلی علی نبینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جان ہے تو
کریم کا میرا دین پار انا نہیں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا سبحان اللہ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج ماہ رمضان کی 20 تاریخ ہے۔ سبحان اللہ۔ شام کو معتکف حضرات اعتکاف شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کی 17 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کفار کے مقابلے میں میدان بدر میں تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ اس مہینے کی 20 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو فتح مکہ عطا فرمائی۔ فتح مکہ کا پس منظر کیا ہے؟ جی، اس کا پس منظر صلح حدیبیہ ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے عمرہ شریف کا احرام باندھ کے عمرہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ خواب دیکھا آپ نے۔ اللہ کے نبی کا خواب حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ ہمارے خواب خواب ہوتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ہم میں سے کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے نوٹوں سے جھولی بھر لی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو ایک نوٹ نہیں ہوتا۔ یہ چودھری صاحب میرے تقریباً 30 سال سے دوست ہیں۔ جب یہ جمعہ میں پڑھاتا تھا داتا صاحب تو دوسری صف میں میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ ڈسٹرکٹ اٹارنی تھے، پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں، گلجر برادری کے صدر ہیں۔ ان کے بڑے بھائی بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، میرے سامنے بیٹھتے تھے دوسری صف میں۔ اب میں نے ان کو پہلے بھیجا کہ اگلی صف میں بیٹھو، تو انہوں نے دوسری صف میں بیٹھنا پسند کیا۔ تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔
صحابہ سے بیان فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تقریباً 1500 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے سفر اختیار کیا احرام باندھ کے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو آپ نے وہیں پہ قیام فرمایا، رک گئے، چونکہ مکہ مکرمہ پر کفار اور مشرکین کی حکومت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ مکہ والوں سے کہیں کہ ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ سمجھ لیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انہیں جواب دیا، قیامت تک آنے والے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیت اللہ شریف کا طواف، بیت اللہ شریف کی زیارت، طواف جب کریں گے تو زیارت تو کریں گے نا، پھر حجر اسود کو بوسہ دینا، طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنا۔ مقام ابراہیم کیا ہے چودھری جی؟ وہ جگہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدموں کے نشان ہیں، پتھر ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان۔ آپ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے تھے۔ آج کل تو وہ لفٹیں وغیرہ ہوتی ہیں نا، یا گو بنا لیتے ہیں مستری، تو آپ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے جوں جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا تھا، تو اس پتھر پہ آپ کے مبارک قدم نقش ہو گئے، یعنی پتھر نرم ہو گیا، اس میں آپ کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس جگہ کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ابھی رفیق صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں تو مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھے ہوں گے، تو حضور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے وہیں پہ تم نماز پڑھو، وہاں پہ تو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں عمرے کا طواف کرنے کے بعد۔ پھر وہاں سے آدمی چلتا ہے، زمزم کا پانی پیتا ہے، پھر وہاں سے آگے جاتا ہے تو صفا مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے۔ سعی کا معنی دوڑنا، چلتے ہیں، وہاں 7 چکر وہاں لگانے ہوتے ہیں۔
اس کے بعد پھر آدمی بال منڈاتا ہے سارے یا کٹواتا ہے چوتھا حصہ، اس کے بعد احرام کو اتار دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے، اسی طرح بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ صرف دیکھنا، یہ بھی دیکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، نفرت کی نگاہ سے نہ، جس طرح کہ آج کل خون سفید ہو چکے ہوتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے اپنے ماں باپ کا کوئی احترام قدر نہیں کی جاتی۔ اور کئی سنگ دل تو ایسے ہوتے ہیں کہ چند جائیداد کے لیے، چند ٹکوں کے لیے والد کو قتل کر دیتے ہیں اور والدہ کو بھی۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، محبت کی نگاہ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بیت اللہ کا طواف بھی عبادت، بیت اللہ کی زیارت بھی عبادت، حجر اسود کو بوسہ دینا بھی عبادت، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا بھی عبادت، زمزم شریف پینا بھی عبادت، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا بھی عبادت۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، یہ ایسے نیک عمل ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، جب تک میرے آقا اس عبادت میں شامل نہیں ہوں گے میں کوئی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اس عبادت کو، اس نیک عمل کو نیک عمل ہی نہیں سمجھتا، اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتا جس میں میرے آقا کریم جلوہ گر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں، جی التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو فرماتے ہیں الطیبات پر رک جا۔ رکنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں، وہ امام غزالی جو اپنے وقت کا مجدد تھا، اپنے وقت کا مفسر تھا، اپنے وقت کا محدث تھا، وہ فرماتے ہیں جب تو اتحیات پڑھ لے دلدار، الطیبات پر رک جا، الطیبات پر رک جا۔ رکنے کے بعد تو نماز پڑھ رہا ہے نا، تو تصور کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے، پھر تم کہو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ کا کیا معنی ہے؟ افسوس یہ ہے کہ آج مولوی صاحبان بھی گرامر کو نہیں جانتے۔ السلام علیکہ کا معنی ہے تجھ پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بندہ سامنے ہو، اور اگر بندہ سامنے نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبشر اس کو سلام دے دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سلام دے دینا۔ لیکن سامنے ہو تو کہتے ہیں تم کو سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا ہر نمازی، وہ لال دین ہو، یوسف ہو، کوئی بھی ہو، تو جب اتحیات الطیبات پر پڑھ لے تو پھر تصور کرے کہ میرے آقا میرے سامنے، پھر کہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے، جو شخص حبیب ایسی نماز پڑھتا ہے، وہ داتا گنج بخش بنتا ہے، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، وہ بابا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے۔ اور نماز میں دکان کا خیال ہو، نماز میں دفتر کا خیال ہو، نماز میں فعل ورک کا خیال ہو، سارے دنیاوی خیالات نماز میں آ جائیں تو وہ نماز تو نماز نہیں رہتی، اس کے فیض و برکات سے آدمی فیضیاب نہیں ہو سکتا کہ نہیں۔ تو امام حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا کہ میں اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتا جس میں میرے آقا تشریف فرما رہا ہوں۔
ادھر کافروں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، بعد میں مسلمان ہو گئے، کہ تم جاؤ جا کے حالات کا جائزہ لو۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہوئے 13 سال ہو گئے مدینہ مکہ مکرمہ سے، اب ان کے کیسے حالات ہیں، حالات کا جائزہ لے کر ہمیں رپورٹ کرو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے، یا ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں مکہ کو؟ عروہ بن مسعود ثقفی وہاں گیا، حالات کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد واپس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی، بڑے بڑے حکمرانوں سے میں ملا ہوں، لیکن یہ ایسا حکمران ہے کہ اس کے ماننے والے ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی عقیدت رکھتے ہیں، اگر یہ وضو کریں تو وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں کہ اس پانی کی نسبت ہمارے آقا سے ہے، اس کو زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ بال کٹواتے ہیں تو بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ لعاب مبارک پھینکنا چاہتے ہیں تو لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ ہماری تھوک میں بیماری کے جراثیم ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے لعاب مبارک میں شفا ہی شفا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اس نے آ کر رپورٹ دی، اس نے کہا خبردار، ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا۔ جب یہ لوگ ان کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تو ان کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت پھر ان کافروں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ اس سال ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے عمرہ کرنے کی، آئندہ سال آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ عمرہ کریں۔ تو صلح کا جو معاہدہ ہوا اس کی کچھ شکیں ایسی تھیں، کچھ شکیں ایسی تھیں کہ جن کو صحابہ کرام نے پریشانی کی نظر سے دیکھا، پریشان ہو گئے۔ ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکے کا رہنے والا کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، آپ اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان کافر ہو جائے، ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی 2-4 شکیں ایسی تھیں جن کو صحابہ کرام نے پریشانی کی نگاہ سے دیکھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناگوار گزری ان پر، بے ادبی کا لفظ ہے، پریشان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جلالی طبیعت کے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو بھی بات کرتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا پیغام۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ آپ نے ان کافروں کے تمام شرائط تسلیم کر لیے جی، اور احرام اتار دیا، قربانیاں وغیرہ کر دی، پھر واپس چلے گئے۔ جب راستے میں جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی سورہ فتح میں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی ہے. یعنی صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کو کھلی فتح قرار دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو پھر سارے صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا ہے. اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ جی پوری آب و تاب کے ساتھ جاہ و جلال کے ساتھ وہاں سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اجازت ہوگی. جب ان کافروں کو پتہ چلا کہ بھی اتنا بڑا لشکر یہاں پہ آ رہا ہے تو وہ چھپنا شروع ہو گئے، بجائے اس کے کہ بھی مقابلہ کرتے چھپنا شروع ہو گئے. جب مکہ مکرمہ اندر داخل ہوئے، وہ دروازہ ہے اس کو کہتے ہیں باب الفتح. باب الفتح سے اندر داخل ہوئے تو ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جنگ اور جدال کا دن ہے، خون بہانے کا دن ہے. جو لوگ ہماری مخالفت کرتے تھے اور ہمیں مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، اب وہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائے. ایک صحابی نے یہ اعلان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، آج کا دن خون بہانے کا دن نہیں، آج کا دن شفقت اور مہربانی کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے. پوری دنیا میں کون سا ایسا لیڈر ہے کہ جو اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں؟ تاریخ پڑی ہے اور آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمنوں کو تہے تیغ کیا جاتا ہے، ان پر آگ برسائی جا رہی ہے، ان کو مشقت اور تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر قیدی بنا کر پیش کیے گئے، قیدی بنا کر پیش کیے گئے. سارے قیدی کافر سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی بھرپور مخالفت کی، ان کو دکھ پہنچایا، درد پہنچایا، تکلیف پہنچائی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، مومن ہوں یا منافق ہوں، سب کے لیے میرے آقا کا یہ ارشاد مشعل راہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تم نے مسلسل میری مخالفت کی، مجھے تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا، درد پہنچایا، میرے صحابہ کرام کو بھی تکلیف پہنچائی. اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سب لوگ جتنے بیٹھے اپنے گریبان میں دیکھیں، اگر کوئی آپ کا مخالف ہے تو کیا اس کو معاف کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اس ذات کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کو رب کائنات نے اپنا محبوب بنایا، ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انتا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ہمارے کریم کرم والے بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں. ہم آپ سے وہی سلوک چاہتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے سلوک کیا تھا. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے، وہ ان کے ساتھ حسد کرتے تھے حضرت یوسف کے ساتھ، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے.
وہ اپنے بیٹے یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور بڑے بھائی جو تھے وہ ان کے ساتھ حسد کرتے تھے کہ ہمارا والد ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ان کی بات کو مانتا ہے اور ہماری بات نہیں سنتے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھکا دیا اور کنویں میں گرا دیا۔ کنویں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا۔ جبریل کہاں تھے چودھری جی؟ سدرۃ المنتہا پہ، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل فوراً جاؤ، یوسف پانی میں جانے سے پہلے ان کو اپنے پروں پہ اٹھا لو اور کسی محفوظ جگہ پہ بٹھا دو۔ تو ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے سورۃ یوسف، تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم بنے، مصر کے وزیر اعظم بنے، اور آپ کے جو بھائی تھے ادھر فلسطین کے اس علاقے سے گندم لینے کے لیے وہاں مصر میں گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ گندم میں خود ہی دوں گا، جو بھی آئے گا میں خود اس کو تقسیم کروں گا گندم۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو آپ نے ان کو پہچان لیا۔ کچھ عرصے دوبارہ پھر آئے، پھر بھی آپ نے ان کو پہچان لیا، تو آپ نے پھر ان سے ارشاد فرمایا تم نے مجھے پہچانا؟ کہنے کہ نہیں۔ پھر آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ آج اس پورے مصر کا، پورے علاقے کا اقتدار میرے پاس ہے، اب تم سب میرے سامنے کھڑے ہو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تم نے تو مجھے مارنے کی کوشش کی، کنویں میں گرایا تھا، اب تم میرے سامنے ہو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس وقت انہوں نے کہا، یہ سورۃ یوسف میں یہ لفظ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، کوئی ملامت نہیں، تمہیں معاف کر دیا۔ تو مکے کے کافروں نے فتح مکہ کے موقع پر یہی عرض کیا کہ جو سلوک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہ ان کو معاف کر دیا، آج ہم بھی آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت، مشرکوں کے لیے بھی رحمت، سب کے لیے مشرک۔ تو بغیر تلوار چلائے، بغیر کسی کو قتل کیے مکہ فتح ہو گیا۔ جی وجہ کیا ہے کہ بدر میں 313 صحابہ تھے، 313، اور ان کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کو فتح دی۔ اور فتح مکہ میں بھی ان مسلمانوں کو فتح ملی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ تھے، صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ تھے، اور ہم صحیح معنوں میں آج کل کے مسلمان غلام مصطفیٰ نہیں ہیں۔ اگر بن جائیں تو پھر فتح نصرت آپ کے قدم چومے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت سے ہمارے سینوں کو منور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔